قابل احترام میرے سینئر موسٹ سید شہادت علی صاحب، ناظرین اعزاز سے مظفر علی قریشی صاحب جنرل سیکرٹری پی اے بی سندھ، سید ارشد علی جنرل سیکرٹری پی اے بی ڈسٹرکٹ سینٹرل، حیدر علی صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور دیگر کراچی سے آئے ہوئے سلور لائن اسکول کے اساتذہ اکرام اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ مسلم کو جو ہند میں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ انتہائی قابل احترام ساتھیوں، پی اے بی کی ہسٹری ایک بہت بڑا موضوع ہے جو میرے خیال میں ہمارے ہر بلائنڈ کو ازبر ہونی چاہیے کہ پی اے بی کیوں بنی، پی اے بی بننے کی وجہ کیا تھی اور پی اے بی نے اچیو کیا کیا اور کیا پی اے بی اچیو کر سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے یہ تو میرے ساتھی بتائیں گے، لیکن پی اے بی کیوں بنی اور پی اے بی نے کیا اچیو کیا یہ میں بتاؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر ہسٹری آپ کو بتائی جا سکے، کیونکہ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تاریخ میں ہسٹری میں جب ٹیپو سلطان کا ذکر آتا ہے تو ہسٹری میں میر جعفر کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن میرے محترم شکیل صاحب نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں پی اے بی کی اچیومنٹ اور پی اے بی کے نشیب و فراز کو ضرور ڈسکس کروں، لیکن شخصیات کا نام لیے بغیر۔ اچیومنٹ تو شخصیات کے نام کے ساتھ ہوں گی، لیکن جو مسٹیکس ہوئی مجھ سے ہوئی یا مجھ سے سینئرز میں سے کسی سے ہوئی وہ واقعات کے ساتھ بتائی جائے گی، نام نہیں لیا جائے گا۔ کبھی زندگی رہی تو نجی گفتگو میں تفصیل میں ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پی اے بی کی ہسٹری بیان کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھا علامہ اقبال کا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، کہ یہ نظریہ پاکستان تھا۔ پاکستان کا قیام ایک دو قومی نظریہ تھا جو میرا ہر بچہ جانتا ہے جو مطالعہ پاکستان پڑھتا ہے، کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ تشخص ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے۔ ذرا سی دیر کے لیے اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی پوری پیپ کی ہسٹری کو میں مطالعہ پاکستان کے ساتھ آپ کو میچ کراتا ہوا انشاءاللہ دور حاضر تک لے کر آؤں گا، تو آپ کو پیپ سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ جس طرح سے مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے، اسی طرح بینا اور نابینا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں اگر پی اے بی کا قیام ایجوکیشن کی وجہ سے کیا جاتا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آجاریو اسکول جہاں سے میں نے خود پڑھا ہے وہ 1922 میں قائم ہو چکا تھا، تو آپ کو اسکول کی تو ضرورت تھی نہیں۔ اور اگر پی اے بی کا سبب لوگوں کو چیریٹی دینا تھا تو روٹری کلب اور ریلائنس کلب پہلے سے موجود تھے، خواتین کے لیے اغوا بھی موجود تھی، تو یہ دونوں چیزیں ہو رہی تھی۔ کراچی میں آجاریو اسکول موجود تھا، لاہور میں سن رائز اسکول موجود تھا، پنڈی میں قندیل اسکول موجود تھا، بہاولپور اسکول موجود تھا۔ ان اسکولز کی موجودگی میں پی اے بی کا قیام یہ ثابت کر رہا ہے کہ پی اے بی کا مقصد بنیادی مقصد ایجوکیشن نہیں تھا،
اچھا جی، پھر بنیادی مقصد چیریٹی ہوگا. اگر بنیادی مقصد چیریٹی تھا، عید بقرعید پہ کپڑے دے دینا، راشن دے دینا، تو پھر وہ بھی کام ہو رہا تھا. الائنس کلب بہت اچھا کام کر رہا تھا، الائنس کلب والے، روٹری کلب انٹرنیشنل کام کر رہا تھا، بلا امتیاز کام کر رہا تھا، معذور اور غیر معذور سب کے لیے کام کر رہا تھا. افواہ اسپیسیفک خواتین کے لیے کام کر رہی تھی. بڑے بڑے ادارے موجود تھے. ان تنظیموں کی موجودگی میں پی اے بی کا قیام یہ بتاتا ہے کہ پی اے بی کا قیام ایجوکیشن اور چیریٹی سے بڑھ کر کوئی چیز تھی. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، مسلمان عید اور بقرعید بھی مناتے تھے، بر صغیر سے بحری جہاز حج کے لیے جاتے تھے، ہم پر کوئی پابندی تو نہیں تھی. پھر بر صغیر کے مسلمانوں کو الگ ملک کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارا ایک الگ ملک ہوگا، وہاں ہم اپنی مرضی کا نظام چلائیں گے، ہم اپنی مرضی سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اپنے دین کے مطابق وہاں کا نظام بنائیں گے. اس لیے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. پی اے بی سے پہلے اڈلٹ بلائنڈ سینٹر 1954 میں قائم ہو چکا تھا، اسکول موجود تھے، چیریٹی موجود تھی. لیکن پی اے بی کا مقصد یہ تھا کہ بلائنڈ کی کیا ضرورت ہے یہ بلائنڈ بتائیں گے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے، ہمارے لیے مشکل کیا ہے، ہمارے لیے پرابلم کیا ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ہم بتائیں گے. یہ کوئی بینا نہیں بتائے گا کہ نابینا کی ہسٹری کیسی ہونی چاہیے. یہ کوئی بینا نہیں بتائے گا کہ نابینا کو 8ویں تک پڑھانا ہے. یہ کوئی بینا نہیں بتائے گا کہ ہم کو کہاں نوکری کرنی ہے. یہ ہم خود بتائیں گے کہ ہمارے میں کیا اہلیت ہے، ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیا کام کر سکتے ہیں. اگر صرف ایجوکیشن معیار ہوتا تو ساتھیوں 1922 سے 1960 تک 38 سال کا عرصہ گزرتا ہے اٹاریو قائم ہوئے تھے. مجھے ایک ایم اے ان 38 سالوں میں آپ پروف کر دیں، مجھے ایک بلائنڈ گریجویٹ پروف کر دیں. سن رائز اسکول، قندیل اسکول کافی پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن 1960 سے پہلے مجھے آپ ایک بلائنڈ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے دکھا دیں، گریجویشن دکھا دیں. کیا ہمارے اسکول صرف پرائمری تک تھے یا نابینا کی ایلیبلٹی ہی صرف 8ویں تک یا پرائمری تک تھی کہ ان کو ایک شو پیس بنا کر کے اسکولوں میں پیش کیا جائے، مخیر حضرات اور اچھے لوگ آئیں، وہ ہاسٹل میں موجود نابیناؤں کو دیکھے آیا ہے اچھا یہ ویوز تھے لوگوں کے. میرے مرحوم ٹیچر شوکت علی دلاور صاحب بھاولپور اسکول میں پڑھاتے تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی بھاولپور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اس اسکول کی وزٹ پر آئے اور آگے سر سے پوچھنا، سر آپ لوگوں کی شادی ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. اچھا آپ کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ شوکت صاحب نے عظمت، آپ لوگ سب جانتے چھوٹے سے تھے 5-7 سال کے، ان کو اٹھایا میز پہ کھڑا کر دیا، بولے جی دیکھیے ایسے ہوتے ہیں ہمارے بچے. اچھا آپ لوگ کھاتے کیسے ہیں؟ یہ ہمارے لیے تصورات تھے، ریئلٹی تصورات تھے. پی اے بی کا نظریہ یہ تھا کہ نابیناؤں کے پرابلم نابینا حل کریں گے، نابیناؤں کے پرابلم نابینا بتائیں گے اور ان کا حل بھی نابینا بتائیں گے. یہ نظریہ ہے پی اے بی. 1960 میں پی اے بی قائم ہوتی ہے. ہماری آپ کی سب کی روحانی ماں جو بھی ذی شعور بلائنڈ ہے وہ ڈاکٹر فاطمہ شاہ کو اپنی روحانی ماں کا درجہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا.
ان کی سرکردگی میں پی اے بی نے کام شروع کیا. اب آپ ابتدائی دنوں کی مشکلات سے شہادت علی صاحب نے آپ سے شیئر کی ہوں گی کہ وہ خاتون جو تحریک پاکستان کی سرگرم کارکن رہیں، جو افواہ کے لیے کام کرتی رہیں، لیکن جب وہ کراچی شہر میں نابینا افراد کو جمع کرنے کے لیے کراچی کے مضافات میں بے گھر بستیوں کے چکر لگا رہی تھی تو ہمارے بینا ساتھی انہیں کبھی نالوں کی طرف، کبھی گٹر کی طرف، کبھی چھوٹی چھوٹی نالیوں کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور وہ اسٹک کی مدد سے کبھی گٹر میں گرتے ہوئے، کبھی نالی میں سنتے ہوئے بردالدین قریشی صاحب کے پاس پہنچتی تھی، کبھی الف خان مرحوم کے پاس پہنچتی تھی، کبھی غلام محمد صاحب کے پاس پہنچتی تھی، اور انتھک کوشش کے بعد 8 لوگوں کو جمع کر کے بالشمول شہادت علی صاحب کے انہوں نے اس کی بنیاد ڈال دی. 1964 میں امریکہ کا ٹور کیا، اور وہاں جا کر وہ حیران ہوئی. وہ خود اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں تو حیران زدہ تھی کہ امریکہ میں نابینا کپلز اپنی لائف آزادی سے گزار رہے ہیں، کہ بلائنڈ ہسبینڈ بلائنڈ وائف اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے یہاں ادارے موجود تھے، لیکن 1964 تک یہ شعور نہیں تھا کہ نابینا صرف بینائی سے محروم ہے، باقی انسانی احساسات سب رکھتا ہے. ہمارے یہاں 2 طرح کے معاشرے پائے جاتے تھے، یا تو نابینا فرشتہ صفت ہے، دعائیں منظور کروانے کی مشین ہے. آپ حافظ جی سے دعا کرا لیں، اللہ قبول کرے گا. اس کی اپنے حق میں قبول نہیں کر رہا کہ اس کی روشنی آ جائے، باقی سب کے لیے اس کی دعا قبول کرے گا. یا پھر نابینا بالکل بیکار، کوئی جو بالکل بیکار چیز، ارے یار یہ تو نابینا ہو جائے، چلو یار اس کو کچھ نہیں کر سکتا، قرآن حفظ کرا دو. جو ہماری عادت ہے کہ جو چیز اپنے استعمال میں کے قابل نہیں ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دوں. جو کپڑے میں خود نہیں پہن سکتا وہ میں اللہ کے نام پہ دے دوں. تو اس وقت کا معاشرہ یہ تھا کہ جو نابینا ہو گیا بچہ وہ کچھ کر تو سکتا نہیں ہے، چلو اس کو قرآن حفظ کرا. جو بینا ہے وہ پائلٹ بنے گا، جو نابینا ہے وہ قرآن حفظ کرے گا. بیکار مال اللہ کی راہ، اللہ نے کیا اللہ ہی سمجھے گا. 1967 میں ڈاکٹر فاطمہ شاہ نے پہلی ہیزیٹیشن کی شہید ملت روڈ پر، جس کے بعد ان پر کمیونسٹ بلاک کا ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگایا گیا فار دی بلائنڈ اداروں کی طرف سے کہ یہ تو کمیونسٹ رشیا کے ایجنٹ ہے، یہ نابیناؤں کو روڈ پر لے کر آ رہے ہیں. شہادت صاحب گواہ ہوں گے اس بات کے کہ ہیزیٹیشن کے دوسرے دن اخبارات میں سرخیاں لگی تھی کہ شہید ملت روڈ پر نابینا افراد کا احتجاج اور اندھوں پر پولیس کا اندھا دھند لاٹھی چارج. یہ پہلا تحریک کی قربانی تھی جو ڈاکٹر شاہ نے شہید ملت روڈ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دی. سلسلہ آگے بڑھتا رہا. 1969 میں ہم نے ST10 سیکٹر 11 پیب ہاؤس نارتھ کراچی کی جگہ حاصل کی اس وقت کے کمشنر مسعود نبی نور کے ذریعے. اور پھر کیونکہ تنظیم کچھ بڑی ہو رہی تھی، بچے نے پاؤں چلنا شروع کیا تھا، چپلاہٹ سے بولنا شروع کیا تھا. اب وہ 9-10 سال کی عمر کراس کر کے ٹین ایج کی طرف جا رہا تھا. تو آپ کو معلوم ہے ٹین ایج میں کیا ہوتا ہے. جب پاکستان ٹین ایج پہ پہنچا تھا اور 18 سال کا ہوا تھا تو جنوری 1965 کے الیکشن میں ہمارے بابا قوم کی ماں بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پر لاٹھی چارج کیا گیا یہیں کرنگی روڈ کراچی میں. وہ بھی الیکشن میں امیدوار تھی پھول کے نشان کے ساتھ، اور ان کے اپوزنٹ بھی موجود تھے لالٹین کے انتخاب کے ساتھ.
اور ہماری مادر ملت پہ لاٹھی چارج ہوا تھا کب؟ جب پاکستان 18 سال کا تھا. تین ایج میں جذباتی ہوتے ہیں لوگ، نہیں سمجھ پاتے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اسی لیے تین ایج کو لاوالی ایج کہتے ہیں. 1968 میں بالآخر محترمہ فاطمہ جناح ہمارے یہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں. یہ میں آپ کو مکس اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جج کرتے جائیے گا کہ جوں پی اے بی یہ بچہ بڑا ہوتا رہا تم اس کے ساتھ سمجھدار بچے کیا کیا کرتے رہے. 1969 میں ہم نے ڈسٹرکٹ پی اے بی ایسٹ ونگ کے ذریعے ممبرشپ حاصل کرتے ہیں. وہ لوگ جنہیں روحانی ماں ممبرشپ جن کی کینسل کر دیتی ہے بعض وجوہات کی بنا پر، وہ ایسٹ ونگ کے ذریعے ممبرشپ لے کر آتے ہیں. اور 2 لاکھ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان 25 سال کا ہوا تو بنگلہ دیش بن گیا. اگر شکیل بھائی اجازت دیں تو میں کم از کم بنگلہ دیش کے حوالے سے تو نام لے سکتا ہوں. اچھا چلیں نہیں لے. سبب بنگلہ دیش مطالعہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس جانتے ہوں گے وہ کیوں بنا.